بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کے جھروکوں سے ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز کہانی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت روما سے مکہ کے بازار غلامہ میں ناقدر جنس کی طرح فروخت ہوئی، ان باتوں سے ابو جہل کو کوئی سروکار اور دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی کہ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے بات کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے اور ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی ایک قہقہا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روبدار آواز سے اس سے بلایا اور زنیرہ ادھر آؤ اور آ کر میرے پاؤں دباؤ۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مالکن نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج ابھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا، سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ اعلیٰ اور ذلیل قبیلے کبھی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے اور بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ سن کر عمرو بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے جو زہر سے بھری ہوئی ہوتی۔ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی ایک باندی سمیہ نامی بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زنیرہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام لے کر آئی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان برابر ہیں۔ نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی عجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے پاس بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت اور رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محنت کے لیے ترسی، محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء
پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح چمک گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اب وہ معمولی کنیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنیرہ کو اللہ کے قرب کے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ چکی ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن ہشام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا برا طریقے سے زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک بندی اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم ڈھاتا اور اتنے برے طریقے سے زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں سے خون اور پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے، اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل طنزیہ لہجے میں بولا، لات اور عزی نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، لیکن وہ اپنی بات سے نہ پھریں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرات زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لات اور عزی نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات اور عزی لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون انہیں نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہکہے لگائے اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہکہے لگاتے رہتے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سو کر بیدار ہوئیں تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی کے واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کا مزے لے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، اب انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے اپنی ہی بات کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اس لیے اس سے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کر دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یقیناً یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، آپ میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کریں گے تاکہ اسی طرح کے اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔